بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت شیشے کی طرح دکھنے والا کرسٹلز کی شکل کا گوند کتیرہ بھی ہے۔ گوند کتیرہ عام طور پر جسے کتیرہ سفید بھی کہا جاتا ہے، ایک کانٹے دار پودے کی اندرونی رطوبت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ پودا عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ اسے ایران میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انڈیا، پاکستان، ویتنام اور سوڈان میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی پیداوار 5500 ٹن سالانہ ہے۔ ایک درخت سے ایک سال میں 5 کلو گوند کتیرہ ملتا ہے۔ حکماء گوند کتیرہ کے استعمال زیادہ تر ہربل ادویات میں کرتے ہیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک، اینٹی سوزش اور ایک اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ گوند کتیرہ کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، تاکہ آپ کو بھی اس جڑی بوٹی کے بارے میں بھرپور معلومات مل سکیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اس کرسٹل نما بوٹی میں کیلشیم، میگنیشیم، پروٹین اور چند خاص الکلائڈ موجود ہوتے ہیں، جبکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گوند کتیرہ ایک قدرتی گم ہے۔ یہ چپچپا، بو کے بغیر بے ذائقہ مرکب ہے جو پودے کی جڑ سے نکالا جاتا ہے اور خشک ہوتا ہے۔ اس کا پاؤڈر بھی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ پانی میں حل کرنے پر یہ جیل کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس بیماری میں مفید ہے، اس کے استعمال میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور اس کے استعمال کا درست طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1، قوت مدافعت۔ گوند کتیرہ انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گوند کتیرہ گیس کی مختلف بیماریاں ہونے سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ آج کل پھیلی موذی وبا میں جہاں انسان ہزاروں روپے مختلف ادویات پر خرچ کر رہا ہے، وہاں اللہ کی پیدا کردہ ان قدرتی نعمتوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، جو وہی کام انتہائی سستے داموں کر دیتی ہیں جو مہنگی ادویات بھی نہیں کر پاتی۔ گوند کتیرہ مدافعتی نظام کو متحرک کرتا ہے۔ طبی ماہرین اسے کھانسی اور اسہال جیسے سخت حالات کے لیے جڑی بوٹیوں کے علاج کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ خواتین کے مخصوص ایام میں زیادتی ہو تو گوند کتیرہ کا سفوف 2 گرام بکری کے دودھ میں ملا کر روزانہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ اس سے زیادتی ایام کا عارضہ دور ہو جائے گا۔ نمبر 2، امراض قلب۔ طبی ماہرین کے مطابق جو افراد کولیسٹرول کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ گوند کتیرہ کے ذریعے اپنے کولیسٹرول لیول کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ ہائی کولیسٹرول کا تعلق دل سے ہے، اسی لیے اس کے بڑھنے کے ساتھ ہی دل کی دیگر بیماریاں بھی انسان کو گھیر لیتی ہیں اور فالج کے اٹیک کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ گوند کتیرہ کے استعمال اللہ کے حکم سے ان تمام بیماریوں سے انسان کو دور رکھتا ہے۔ نمبر 3، موٹاپا۔ گوند کتیرہ کے استعمال انسانی جسموں میں میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، جس کا کام جسموں میں موجود فالتو چربی کو ختم کرنا ہے، اور یہی وزن میں کمی کا سبب بھی بنتا ہے۔ نمبر 4، اسہال۔ جب پتلے دست بار بار آتے ہوں یا خونی دستوں کی شکایت ہو تو گوند کتیرہ کے سفوف کو 2 سے 3 گرام کی مقدار میں دہی کے ساتھ ملا کر مرض کے مطابق دن میں 2 سے 3 بار استعمال کروائیں، تو یہ ہر طرح کی خونی دستوں کو بند کرنے میں بہت مفید ہے۔ نمبر 5، قوت باء۔ گوند کتیرہ مردوں میں مردانہ کمزوری یا کسی بھی جنسی کمی کے لیے ایک مؤثر علاج کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ مردوں کے مادہ منویہ کو بھی گاڑھا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جگر کی گرمی کو بھی دور کرتا ہے، جس سے مثانے کی گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6، جلد۔ گوند کتیرہ جلد کی صحت و خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں اینٹی ایجنگ خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ یہ چہرے سے باریک جھریاں اور لکیریں دور کرتی ہیں۔ گوند کتیرہ کو اینٹی ایجنگ ماسک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1 چمچ گوند کتیرہ پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ اب اس میں 2 کھانے کے چمچ انڈے کی سفیدی، 1 کھانے کا چمچ پاؤڈر والا دودھ اور 2 چمچ بادام کا پاؤڈر ڈال کر مکس کر لیں۔ اب اسے پیسٹ کی طرح بنا کر چہرے اور گردن پر لگائیں اور 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ نمبر 7، قبض۔ اگر آپ کو قبض وغیرہ کی شکایت ہے تو اس کے لیے گوند کتیرہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ 1 چمچ گوند کتیرے کو پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، اس سے پیٹ صاف ہوگا، قبض ٹوٹ جائے گی۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی آرام ملے گا۔ اس سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور پھر نظام انہضام بھی بہتر کام کرنے لگے گا۔ نمبر 8، معدہ۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ معدہ، مثانہ اور جگر کی گرمی ہے۔ اس کے لیے درجنوں نسخے ہیں، لیکن کسی کا رزلٹ بھی 100% نہیں ہے۔ مگر معدہ، مثانہ اور جگر کی گرمی کے لیے یہ جو سادہ سا نسخہ ہے، اس کا رزلٹ الحمدللہ 100% ہے۔ اس نسخہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بالکل آسانی سے بن جاتا ہے۔ اگر آپ معدہ، مثانہ اور جگر کی گرمی اور خون کی کمی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو بس لسی میں یہ عام چیز ملائیں اور استعمال کر لیں۔ تھوڑا سا گوند کتیرہ پانی میں بھگو لیں،
कम से कम आधे घंटे के लिए। फिर गोंद कतीरा को निकाल कर पानी को फेंक दें। लस्सी और दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें मिश्री और गोंद कतीरे को पीस कर शामिल कर लें और इस लस्सी को दिन में एक मरतबा किसी भी वक्त इस्तेमाल कर लें। इसका रोजाना का इस्तेमाल आपके मैदा, मसाना और जिगर की गर्मी, खून की कमी और जिस्मानी कमजोरियों को दूर करने में मदद देगी। सर्द मौसम में इस्तेमाल न करें। नंबर 9, गुर्दे। अगर आपको गुर्दों या पेशाब करने में कोई मसला दरपेश हो तो इन तमाम बीमारियों के लिए गोंद कतीरा अल्लाह ताला की पैदा करदा एक बेहतरीन नेमत है और इससे इंशाअल्लाह आपके गुर्दे के मसाइल वगैरह खत्म हो जाएंगे। नंबर 10, कमजोरी को दूर करता है। गोंद कतीरा का बना हुआ एक लड्डू बेहद गिजाइयत से भरपूर होता है। अगर इसका एक लड्डू खा लिया जाए तो घंटों के लिए आपको ताकत फराम कर सकता है। ये गिजाइयत भरे लड्डू गोंद कतीरा, गंदम, घी और गिरीदार मेवे से बनाए जाते हैं। गोंद कतीरे के इस्तेमाल उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो तवील बीमारी का शिकार रहे हों या वो लोग जो काफ़ी अरसे से एंटीबायोटिक्स ले रहे हों। गोंद कतीरे में बीमारी खत्म होने के बाद मौजूद कमज़ोरी दूर करने वाली खसूसियात भी पाई जाती हैं। अगर बीमारी खत्म होने के बाद भी बीमार शख्स को लगता है कि उसके जिस्म में कमज़ोरी बाकी है तो इसके लिए गोंद कतीरे के इस्तेमाल बेहतरीन रहेगा। इससे ताकत मिलेगी और मरीज़ की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो मुख्तलिफ नशे और सिगरेट नोशी वगैरह की आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल कारआमद साबित हो सकता है। नंबर 11, ज़चगी। डिलीवरी के बाद खवातीन बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। गोंद कतीरा जिस्म को ताकत फराम करने में मददगार साबित होता है और माँ को ज़चगी के मसाइल से निपटने में मदद करता है। ये डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून के बहाव को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। गोंद कतीरा के लड्डू बनाकर ज़चगी के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। हमल के दौरान गोंद कतीरा के इस्तेमाल ज़च्चा के लिए बहुत मददगार होता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गोंद कतीरा के लड्डू हमला खवातीन को दी जाने वाली सेहतमंद मिठाइयों में से एक हैं क्योंकि ये कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है। ये मजबूत हड्डियों की नशोनुमा और कमर दर्द को रोकने में मदद करता है। नंबर 12, पेशाब की बेकायदगी। पेशाब की बेकायदगी या गैर इरादी पेशाब के खिलाफ गोंद कतीरा के शानदार नताइज हैं। गोंद कतीरा पेशाब की नाली की सोजिश और पेशाब की रुकावट की सूरत में पेशाब की नाली और पट्टों को पुरसुकून करने में मदद करता है। गोंद कतीरा 2 ग्राम, चीनी 2 ग्राम सफ़ूफ बनाकर खा लें और ऊपर से ताज़ा पानी पी लें। इससे पेशाब की जलन बंद हो जाती है। नंबर 13, दूध पिलाने वाली माएँ। दूध पिलाने वाली माओं के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। ये दूध की पैदावार को बढ़ाता है और माँ को भरपूर ताकत और ग़िज़ाइयत फराम करता है। अब आपको गोंद कतीरा के सेहत के अलावा कुछ दीगर इस्तेमालात बताते हैं। इस जड़ी बूटी को बहुत से खानों में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पर सलाद की ड्रेसिंग में, मायोनीज़ में, आइसक्रीम को गाढ़ा करने में, पुडिंग में और लड्डू बनाने में और केक वगैरह की ड्रेसिंग के साथ साथ बहुत से ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गोंद कतीरा लेदर को पॉलिश करने में इस्तेमाल होता है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेशम को रंगने के अलावा मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टूथपेस्ट में और सिगार के पत्ते को बंद करने के लिए बतौर गम इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके चंद नुकसानात जान लें। गोंद कतीरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये सांस की नाली को बंद न करे, वरना सांस की बीमारियों के लायक होने का खदशा बढ़ जाता है। इसी तरह यह कुदरती टॉनिक बहुत ठंडा होता है, इसे सिर्फ हफ्ता में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और सर्द मौसम में कम से कम इस्तेमाल करें।